الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، جو ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور واضح دلائل ہیں ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرق کرنے والا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو، پس چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرے اور دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ رکھتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ رکھتا تمہارے ساتھ تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر لو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طرز پر جو اس نے تمہیں سکھائی ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں روزے سے متعلق آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزہ لازم کیا اور تم پر بھی. چند دن ہیں، مریض اور مسافر بعد میں گنتی پوری کر لیں، اور جو روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں روزے لازم ہیں، اسی میں قرآن بھی اتارا گیا. شہر و رمضان، شہر کا معنی مہینہ، اور رمضان کہتے ہیں جلانے کو، رمضان کہتے ہیں جلانے کو، جیسا کہ حدیث میں چاشت کی نماز کے متعلق آتا ہے کہ حین ترمز الفصال، کہ جب زمین گرم ہو جائے اور پاؤں جلنے شروع ہو جائیں. تو رمضان کے اندر بھی چونکہ انسان کے گناہوں کو جلایا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کو
پیاس اور بھوک کی وجہ سے معدے کو بھی جلایا جاتا ہے، اس لیے اس نسبت سے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کیا گیا کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ دوسرا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، جیسا کہ سورۃ البروج میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ کفار کا اکثر اعتراض بھی رہتا تھا کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترتا، تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے، اور ایک آدھ دفعہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال بھی ہوا کہ چلو ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے، شاید یہ ایمان لے آئیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی حریص تھے نا ان کے ایمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم اکٹھا نہیں نازل کریں گے، ہم تھوڑا تھوڑا نازل کریں گے۔ کیوں؟ کبھی یہ آپ کو نعوذ باللہ شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، جو باتیں ان کے دل میں آتی ہیں وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کے دل کو پریشان کرتی ہیں، آپ کے دل میں دکھ اور غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب آپ ان کی باتوں سے افسردہ اور دکھی ہوتے ہیں، ہم ادھر سے چند آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، قرآن پاک دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، دلوں کی راحت اور دلوں کے چین اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی اتارنا شروع کیا گیا یا آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ اور رمضان کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جیسے ہم حافظ حضرات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دور فرمایا۔ اور یہی ہم بھی اب بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بڑے بڑے لوگ پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چلو رمضان میں تو پڑھتے ہیں۔ تو رمضان کا ایک خاص قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کو ہم نے رمضان میں اتارنا شروع کیا۔ ساتھ قرآن کی تعریف بھی کی کہ ھدی للناس۔ اس سے پہلے بھی کعبے کے بیان میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ للناس، ساری انسانیت کے لیے 4 چیزوں کو فرمایا۔ نمبر 1 قرآن، جو ابھی آپ کے سامنے ھدی للناس۔ قرآن کسی ایک قوم، ایک قبیلے یا ایک پارٹی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ھدی للناس ہے۔ جہاں جہاں انسانیت بستی ہے وہاں وہاں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 2 رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم نے کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے رسول نہیں بنایا، بلکہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں انسانیت بستی ہے اس کے لیے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافۃ للناس رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 3 کعبہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر بیت اللہ ہے جو للناس لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اب قرآن کریم بھی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے، اور نبی بھی للناس ہے،
ساری انسانیت کے لیے، اس لیے ان کا قبلہ بھی للناس ہے، وہ بھی ساری انسانیت کے جہاں جہاں مسلمان اب بستے ہیں ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور چوتھی چیز امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جن کے علاقے میں کوئی بڑا امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے نا، وہ علاقے والے بھی خوشی مناتے ہیں اور وہ پورا علاقے والے کیا ہو جاتے ہیں، عزتیں پا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارا کعبہ بھی للناس ہے، جب تمہارا قرآن بھی للناس ہے، جب تمہارا نبی بھی للناس ہے، تو اس امت کو یہ شرف ملا ہے کہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بھی للناس ہے۔ اس امت کی ذمہ بھی پوری انسانیت تک وہی کام اور پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے وہ للناس۔ یہ امت بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سامان اور پیغام لے کر ایسے جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کا پیغام دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں للناس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس ہے۔ وبینات من الھدی، اور واضح دلائل ہیں اس میں ہدایت کے۔ قرآن کریم میں کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہوتی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی، کوئی گول مول جس کو ہم کہتے ہیں وہ باتیں نہیں ہوتی، بین واضح دلائل ہوتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کھری کھری اور سچی سچی باتیں ہیں۔ بینات من الھدی، ہدایت کے کھلے پیغام ہیں۔ میں جب بات کرتا ہوں، جب کوئی اور مولوی صاحب بات کرتے ہیں، وہ سامنے سامعین کو دیکھتے ہیں، یار فلانا بندہ ہے، چلو اس طرح کی بات نہ کی جائے اس کے سامنے۔ کبھی کس کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کا لحاظ آ جاتا ہے، کبھی کسی کا ڈر آ جاتا ہے، کبھی کسی کی طمع آ جاتی ہے، لیکن رب العالمین جب بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بیان کرتے ہیں تو بینات من الھدی، ہدایت کے موتی بکھیر دیتے ہیں اور کھول کھول کر ہدایت کو بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا اہل کتاب کی بات ہوئی، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تم بے شک جتنے مرضی دعوے کرتے رہو، جھوٹے ہو اپنے دعووں میں جب تک تورات و انجیل اور قرآن کریم کی اوپر ایمان نہ لے کر آؤ۔ سیدھی سیدھی بات کی ہے، کوئی دوسری بات نہیں کہ ماشاء ہاں آپ تو بادشاہ بڑا اچھے ہیں اور یہ ہے وہ، نہ، کچھ بھی نہیں۔ لستم علی شیء، بالکل کسی شے پر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جب تک تم اللہ کی نازل کردہ وحی پر یقین نہ رکھو۔ تو واضح بات، سیدھی سیدھی بات، قرآن کریم میں لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے معبودان کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، بالکل واضح دو ٹوک بنایا کہ فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ساری کائنات والے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بالکل کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، ساری کائنات کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں ایک صورت ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکتے۔ کھری کھری سیدھی سیدھی دو ٹوک باتیں ہیں، اس میں کوئی گول مٹول بات نہیں ہے، کوئی پھیر پھور کی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ وبینات من الھدی، واضح دلائل ہیں، سیدھی سیدھی کھری کھری بات ہے قرآن کریم کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے، جو بھی عمل کرے، اللہ اس کو معاف فرمائے گا، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ بالکل اس میں کوئی امیر غریب کی قید نہیں، کوئی علاقے والے کی قید نہیں، کوئی فلاں نسب حسب والے کی قید نہیں۔ قرآن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے اور کھری کھری بات کرتا ہے، ایسی بات دو ٹوک ہوتی ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کوئی بڑی ایسی فلسفیانہ اور مشکل باتیں قرآن بیان نہیں کرتا جو عام آدمی سمجھ ہی نہ سکے۔ فرمایا وبینات من الھدی، بین کہتے ہیں واضح چیز کو، جیسے سورج چڑھتا ہے ہر بندہ سمجھ جاتا ہے دن ہو گیا، دوپہر ہو گئی، دھوپ ہو گئی، ایسے ہی قرآن کی آیات سن کر ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا وبینات من الھدی، آگے فرماتے ہیں والفرقان، قرآن فرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کا جیسے نام قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اور اسی کو دوسری جگہ میزان بھی فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن ترازو بھی ہے۔ یہ اندھیرا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا
کہ ستون کس طرف ہے، دیوار کس طرف ہے، یہ ڈیسک کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور یہ ہیٹر کہاں پہ جل رہا ہے، کوئی اندھیرے میں نہیں پتہ ہوتا. جو ہی لائٹ آن ہوتی ہے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، فرق ہو جاتا ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر راستہ ہے ادھر نہیں ہے. فرمایا قرآن سے پہلے دنیا میں جہالت کے اندھیرے تھے، اور قرآن آیا اور قرآن نے ایسی روشنی پھیلائی کہ فرق ہو گیا کہ سچ کون ہے سا ہے اور جھوٹ کون سا ہے، حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی. قرآن نے فرق قائم کر دیا. اسی طرح میزان بھی فرمایا. ترازو میرے پاس ایک چھاپر میں چیز ہے، اس کے وزن کا پتہ نہیں ہے کہ آدھا کلو ہے یا 3 پاؤ ہے یا پورا کلو ہے. جب ترازو کے اوپر رکھی جائے گی تو بات سامنے آ جائے گی کہ کلو ہے یا آدھا کلو ہے، کتنا اس کا وزن ہے. فرمایا قرآن میزان ہے. میرا عقیدہ میرا عمل سچا ہے یا غلط ہے، درست ہے یا نہیں درست ہے، یہ جب میں قرآن والے ترازو پر پیش کروں گا نا تو نکھر کے بعد سامنے آ جائے گی. اگر اللہ کی کتاب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہے، غلط ہے. اس لیے فرمایا قرآن کیا ہے، ہدایت بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے. یہ عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عطا کی، اور وہ قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا. اتنی شان والا قرآن، اتنی عظمتوں والا قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا. اب اتنا مقدس قرآن اور اتنے مقدس اوقات، اس لیے اس میں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی چاہیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو فلیصم، پس چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. اس سے پہلے پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، میں نے وہاں پہ ذکر نہیں کیا. بعض مفسرین نے اس میں یہ بھی رائے تھی کہ ابتدائی اسلام میں اختیار تھا، شروع میں جب روزے کا حکم آیا اختیار تھا، چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو فدیہ دے دو. شروع میں چونکہ احکام تدریجاً نازل ہوئی ہیں نا، اکٹھے نہیں نازل ہوئی ہے. اگر کوئی فدیہ دے سکتا ہے فدیہ دے دے، نہیں دے سکتا تو روزہ رکھ لیں. فرماتے ہیں کہ وہ ابتدا میں تھا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس حکم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اب جو رمضان میں حاضر ہوگا اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اب رخصت کوئی نہیں ہے. جب یہ بات کہی رخصت نہیں، تو اس میں ایک اور شبہ پڑ جا سکتا تھا کہ پچھلی آیت میں مریض کو بھی اور مسافر کو بھی رخصت ملی تھی. جب رخصت ختم ہو گئی تو شاید ان کی بھی ختم ہو گئی، اس لیے دوبارہ ان کی رخصت کو بیان کیا. یعنی کل والے سبق میں بھی بیان کیا تھا، یہاں دوبارہ بیان کیا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن مریض اور مسافر کی رخصت اب بھی اسی طرح موجود ہے. دوبارہ فرماتے ہیں ومن کان مریضا، جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. تو کل کے سبق میں اس کی بات ہو چکی ہے کہ مریض ایک عارضی مریض ہوتا ہے اور ایک دائمی مریض ہوتا ہے. عارضی مریض نے تو بعد میں رکھنے ہیں، دائمی مریض نے فدیہ ادا کرنا ہے. ومن کان مریضا، جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی بعد والے دنوں میں پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ مریض ہے مرتا ہے تو مرے، روزہ تو رکھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سفر پہ ہے نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھے ہی رکھے. پر میں نہ، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی فرماتے ہیں. دیکھو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت سے بڑھ کے اللہ نے کبھی حکم ہی نہیں دیا. ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا نماز میں، حالانکہ قیام فرض تھا، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. جو نہیں کر سکتا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا. یہ ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، حالانکہ رکن تھا ارکان اسلام میں سے. ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے اوپر حج بھی کوئی نہیں، حالانکہ رکن تھا ارکان اسلام میں سے. اچھا ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن صحت نہیں ہے، وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دے، نہ جائے. جتنی وسعت ہے اتنا ہی شریعت کا حکم بھی نازل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. یسر کا معنی آسانی اور عسر کا معنی تنگی. اور پھر اسی سے میرا نام بھی نکلا یاسر، جس کا معنی کیا ہے، آسانی کرنے والا. پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں. جی جی کس چیز کو ایتھے رکھنا. ناظم صاحب نے بڑی گہرائی والی بات کر دی ہے. کہتے ہیں چنگے آسانی والے ہو، ہمارے لیے تو کھانے پینے کی پابندیاں لگا رہے ہو. تو آسانی آپ کے لیے، مہنگائی پتہ ہے کہاں پہنچ گئی ہے.
شکر نہیں کرتے ہو کہ آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہ کرو، رسم و رواج سے نکلو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور میری میں اگر آسانی نہ بھی کروں نا تو یہ خود بخود ہی اب لوگ جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں 7 جمعراتی پوری ہوتی تھی نا، ایک بھی مس نہیں ہوتی تھی. آج کل 7 پوری ہوتی ہیں، کوئی نہیں ہوتی. 5 نہیں، دوسری بھی ختم ہو جاتا کام. بس جی تیسرے چوتھے دن آگے ہوگا جناب کل شریف بڑا کل ہو سی جی، بڑا کل، اس بڑے کل جی سارا کام ختم. یہ ساری مہنگائی کی برکات ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح جاری رہی تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو سی. ہمارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. سورۃ انشراح میں ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. عسر اور یسر، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی. 2 دفعہ ارشاد فرمایا. شاعر کہتا ہے زشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. فرماتے ہیں جب سخت مشکل میں گھر جائے بندے، جب پریشانیاں تجھے دبوچ لیں، ففکر فی علم نشرح، پھر سورہ علم نشرح میں غور کیا کر. فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، تو وہاں ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہے، اس پہ غور کر تو خوش ہو جا. کس طرح؟ تھوڑا غور کریں گے تو آپ سمجھ میں آئے گی. ان مع العسر یسرا. العسر، عسر کے اوپر الف لام ہے اور یسر کے اوپر الف لام نہیں ہے وہاں پہ، اور الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے. یسر نکرہ ہے. اس کو آسان لفظوں میں اب یوں کہیں کہ یہاں سے میں باہر گیا ہوں، میں نے کہا مجھے ایک بندہ ملا، پھر میں کہتا ہوں مجھے بندہ پھر ملا، بندہ ملا، بندہ ملا. جتنی دفعہ دہراؤں گا تو مطلب 5-6 بندے مجھے ملے نا. اور اگر میں کہوں میں باہر گیا ہوں تو مجھے قاضی صاحب ملے، پھر آگے جا کر کہتا ہوں قاضی صاحب ملے، تو 6 قاضی تو نہیں ہو جائیں گے نا، قاضی تو ایک ہی رہے گا. معرفہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا نام جب ذکر کیا جائے پھر ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کتنی دفعہ دہرایا جائے. اور نکرہ جب کہا جائے تو اس کا تکرار جتنی دفعہ کیا جائے اتنے افراد مراد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرح میں جو تنگی ہے نا، تنگی، اس کو معرفہ ذکر کیا الف لام کے ساتھ. العسر 2 دفعہ ذکر کیا تو معرفہ ہے نا ایک ہی ہوگی. اور یسر کو دونوں جگہ نکرہ ذکر کیا ہے. یسر یعنی 2 دفعہ ذکر کیا تو 2 دفعہ ہوگی. فعسر بین یسرین. شاعر کہتا ہے ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں ہے. اللہ فرماتے تنگی آئے تو پریشان نہ ہوا کر، اللہ کی طرف سے ساتھ 2 آسانیاں بھی آئیں گی انشاءاللہ. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آگے 3 باتیں ہیں جی، 3 احکامات پر کی علتیں ہیں. پہلے حکم یہ تھا کہ جو آدمی رمضان میں روزے نہ رکھ سکے وہ بعد میں رکھ لے، بعد میں رکھ لے. کیوں رکھ لے بعد میں؟ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی پوری ہو جائے، تاکہ گنتی پوری ہو جائے. دوسری بات یہ تھی کہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. کیوں جی؟ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پہ جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. دیکھو بیمار تھا، سفر پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرما دی، بیمار کو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلائل ہیں ہدایت میں سے اور فرق کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو پس چاہیے کہ روزہ رکھے اس کا. ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو. فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرے اور دنوں سے. یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ رکھتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ رکھتا تمہارے ساتھ تنگی کا. ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں
تمہیں رہنمائی کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔